اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اس رب ذوالجلال والاکرام کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار اور روز جزا کا حاکم ہے۔ میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کل کے دن تاریخ کے سیاہ ترین دن ہیں۔ ہماری بی بی سیدہ کونین انتہائی مصیبت اور آلام سے گزر رہی ہیں۔ کون سید کونین؟ جو رسول اکرم کی اکلوتی بیٹی، جنہیں ام ابیہ کہلانے کا بھی شرف حاصل ہوا، جنہیں بعزت رسول بھی قرار دیا گیا۔ آپ وہ تنہا گواہ جس نے مباہلے میں رسالت کی گواہی دی اور مسئلہ فدق کے موقع پر امامت کی گواہی دی۔ آپ وہ اکیلی دختر جس سے رسول اکرم ہر سفر کے موقع پر سب سے آخر میں الوداع کہتے اور واپسی پر سب سے پہلے ملاقات کرتے۔ آپ وہ معصومہ جن کی ذاتی عصمت کے علاوہ ان کے رشتے بھی معصوم تھے۔ باپ معصوم، شوہر معصوم اور 2 فرزند معصوم، اور جب سب کے تعارف کا ذریعہ آپ کی ذات تھی۔ آپ وہ عبادت گزار جس کی نماز کے وقت زمین سے آسمان تک نور کا ایک سلسلہ قائم ہو جاتا۔ آپ وہ صاحب سخاوت جس نے فاقوں میں بھی سائل کو محروم واپس نہ جانے دیا۔ آپ وہ باعفت خاتون جن کا پردہ تمام زندگی برقرار رہا۔ آپ وہ صاحب نظر کہ جب رسول اکرم کے سوال پر کہ عورت کے لیے سب سے بہتر شے کیا ہے، آپ نے فرمایا عورت کے حق میں سب سے بہتر شے یہ ہے کہ نہ اسے کوئی مرد دیکھے اور نہ وہ کسی مرد کو دیکھے۔ آپ وہ مخدومہ جن کی مدح میں سورہ کوثر، آیہ تطہیر، آیہ مبالہ اور سورہ دہر جیسی آیات اور سورہ نازل کی گئیں۔ آپ کائنات کی وہ بے مثال خاتون جنہیں 2 اماموں کی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کائنات کی تنہا خاتون جن کے رشتے بھی رشتہ ازواج میں شوہر اور زوجہ دونوں معصوم تھے۔ لیکن ہائے زمانہ، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 11 ہجری میں ماہ صفر کی 28 تاریخ کو دنیا سے آپ نے رحلت فرمائی۔ آپ کا قیام صدیقہ طاہرہ کے گھر تھا۔ آپ نے فرمایا، بیٹی، یہ جو بار بار سائل دروازے پہ آ رہا ہے اس کو اجازت دے دو، یہ ملک الموت ہے، یہ کسی کے دروازے پہ اجازت نہیں لیتا، یہ صرف تمہارے در کا شرف ہے۔ رسول کے انتقال کے بعد صدیقہ طاہرہ نے پہلا انقلاب دیکھا کہ مسلمانوں نے سقیفہ میں جمع ہو کر خلافت کا فیصلہ شروع کر دیا، جس کا فیصلہ میدان غدیر خم میں ہو چکا تھا، اور کم سے کم 1,14,000 اصحاب چھوڑ کر جانے والے پیغمبر کے جنازے میں صرف گنتی کے چند افراد نے شرکت کی، اور صدیقہ طاہرہ نے چند گھنٹوں میں بے رخی اور بے وفائی کا یہ آغاز بھی دیکھ لیا۔ خلافت کے فیصلے کے بعد مسلمانوں نے صدیقہ کے گھر کا رخ کیا اور باپ کے انتقال کی تعزیت اس طرح پیش کی کہ کہا کہ علی کو باہر نکالو، دربار میں آ کے خلیفہ وقت کی بیعت کریں ورنہ آگ لگا دیں گے۔ اور بعض روایت کی بنا پر دروازے سے اٹھتا دھواں بھی دکھائی دیا، جس کے بعد صدیقہ طاہرہ کے پہلو اقدس پر دروازہ گرایا گیا اور آپ کے منہ سے فرزند محسن نے شکم مادر میں شہادت پائی۔ حضرت علی کے گلے میں رسی ڈال کر دربار میں لے گئے اور ان سے جبری بیعت کا مطالبہ کیا۔ صدیقہ طاہرہ نے فریاد کی اور حضرت علی نے آپ سے درخواست کی کہ آپ بد دعا نہ کریں۔ میری بیوی نے وہ آلام اٹھائے، وہ مصیبتیں اٹھائیں کہ کہتی ہیں کہ اگر دن پہ پڑتے تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ آپ کو فدق کے لیے دربار میں بلایا گیا۔ آپ دربار میں گئیں، آپ سے فدق بھی چھین لیا گیا جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ہبہ کر دیا تھا، لیکن آپ سے وہ واپس لے لیا گیا۔ آپ نے بہت وہاں پہ گواہ بھی پیش کیے، لیکن مسلمانوں کے خلیفہ نے پہلے تو دینے پہ راضی ہوئے، لیکن پھر بعد میں حضرت عمر نے آپ سے واپس لے لیے اور کہا نہیں، یہ آپ کا نہیں ہے۔ اور میری بیوی اتنی زیادہ ان ایام میں بیمار ہوئیں، آپ کو رونے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ آپ جاتی تھیں، جو حضرت علی نے آپ کے لیے مدینے سے باہر بیت الحزن تعمیر کیا تھا، آپ وہاں جاتی دونوں بچوں کو لے کے، اپنے سارے بچوں کے ساتھ، اور وہاں بیٹھ کے اپنے بابا کو روتی۔
اور وہاں سے پھر واپس شام میں آ جاتی ہوں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ میری بیوی کے لیے جو انہی نے ہم لوگوں کے لیے سیرت بنائی ہے اس پر ہم سب عمل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔